بابائے قوم سر سید احمد خان کی شخصیت نہ ہی کسی تعارف کی محتاج ہے، نہ ہی ان کے کارناموں سے قوم نابلد ہے، پر یوم سر سید کے مبارک موقع پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے کارناموں کو یاد کریں، انہیں خراج عقیدت پیش کریں اور اپنی نسلوں کو ان سے آگاہ کریں تاکہ ان میں بزرگوں کے تئیں عزت و احترام اور قوم و ملت کے خدمت کا جذبہ بیدار ہو۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید متقی بڑے قناعت پسند انسان تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ عزیز النساء بیگم کے زیر سایہ ہوئی۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ تب تک سر سید عربی، فارسی، ریاضی اور دینیات کی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ سر سید نے بجائے مغل دربار کی ملازمت کے برطانوی سرکار کی سرشتہ داری کو منتخب کیا۔ 1839 میں وہ نائب منشی بنائے گئے اور 1841 میں منصفی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1846 تا 1854 وہ دہلی کے صدر امین رہے اور اس دوران اپنی مشہور کتاب آثار الصنادید تصنیف کی۔ 1854 میں ان کا تبادلہ بجنور ہو گیا، جہاں انہوں نے تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے بجنور کی تاریخ لکھی۔ سر سید کے زمانے میں ہماری قوم ہر طرح کی پستی میں مبتلا تھی، لہذا سرکاری ملازمت کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قوم کی خدمت میں گزارا۔ انہوں نے ملک و ملت کی سماجی، اخلاقی، مذہبی اور علمی حالت سدھارنے کی بڑی کوشش کی۔ غدر کے بعد حالات کے پیش نظر سر سید نے مسلمانوں کی ابتری اور جہالت کو مغربی تعلیم کے ذریعہ دور کرنے کے مقصد کے تحت غازی پور میں ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی، جہاں مغربی علوم کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے اور اس طرح ہندوستانی مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ اس مقصد کو مزید استحکام بخشنے کے لیے 1861 میں انہوں نے ایک انگریزی اسکول مراد آباد میں اور دوسرا اسکول غازی پور میں کھولا۔ 1896 میں انگلستان گئے اور برطانوی معاشرے کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہندوستان واپس آ کر ایک اصلاحی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں مذہبی اور اخلاقی نوعیت کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ لیکن سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام ہے، جو ترقی کر کے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ساری دنیا میں شہرت یافتہ ہے اور تعلیمی معاملے میں سارے قوم کی خدمت میں سرگردہ ہے۔ اردو ادب پر بھی سر سید کا بڑا احسان ہے۔ انہوں نے ہی اردو نثر میں مقصد نگاری کی بنیاد ڈالی اور استدلالی نثر کی مثال قائم کی۔ مسلمانوں کو بیدار کرنے اور اردو نثر میں نئی جان ڈالنے والا یہ محسن قوم 27 مارچ 1898 کو اپنے محبوب کالج کے مسجد کے احاطے میں ابدی نیند سو گیا۔